اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو میرا کلاس ہے وہ کلاس 7 ہے، سبجیکٹ انگلش، اور ٹاپک جو میرا ہے پوائم ریبل. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو پوائم ہے یہ ریبل پوائم جو ہے یہ ڈینس جوسف رائٹ جو برٹش وہ ڈینس جوسف رائٹ نے لکھی ہے. ڈینس جوسف رائٹ جو ہے ڈی جے رائٹ واز اے برٹش اکیڈمک. ہی واز اے پوائٹ، ناولسٹ. He was born in 1920 in England and died because of cancer in 31st of December 2002. پہلے ہم یہ دیکھیں گے who a rebel is. Who a rebel is. A rebel is a person who rises in opposition or arms resistance against an established government, leader or any other authority. Right? A rebel is a person who rises in opposition or arms resistance against an established government, a leader or any other individuality. Rebel باغی کو ہم کہتے ہیں. Rebel opposes any form of government, authority, power, or an authority figure may be a parent, teacher, neighbor, etc., etc. In this poem, Rebel, poet D.J. Wright tells us about the attitude, behavior of people who revolt against society. The poet expresses that such people are against everything. They want to help their individuality only. ڈینس جوسف رائٹ کی یہ نظم جو ہے ریبل، یہ کافی دلچسپ اور سانے والی نظم ہے. یہ نظم دراصل ایک باغی انسان، ریبل انسان کے بارے میں لکھی گئی ہے. اس نظم میں رائٹ لکھتے ہیں کہ باغی شخص جو ہوتا ہے، ریبل انسان جو ہوتا ہے، یہ ہر چیز کو الٹا کر دیتے ہیں. وہ اپنی شخصیت کو سماج میں الگ اور انوکھا رکھنے کے لیے ایسا کرتا ہے تاکہ وہ دوسروں سے الگ تھلگ دکھائی دے. ہم سبق پہ آتے ہیں. When everybody has long short hair, the rebel lets his hair grow long. When everybody has a long hair, the rebel cuts his hair short. DJ Wright خوبصورت انداز میں یہاں کہتے ہیں کہ جو ریبل ہوتا ہے، باغی ہوتا ہے، یعنی جب چھوٹے بال رکھنے کا رواج سماج میں ہوتا ہے. When everybody has short hair, جب سارے چھوٹے بال رکھنا پسند کرتے ہیں، تو جو یہ ریبل ہوتا ہے یہ اس کے برعکس چلا جاتا ہے. یہ لمبے بال رکھتا ہے یہ اس لیے رکھتا ہے تاکہ وہ دوسروں سے الگ دکھائی دے. اور الٹا کیا کرتا ہے؟ When everybody has a long hair, جب سماج میں لمبے بال رکھنے کا رواج ہوتا ہے، the rebel cuts his hair short, تب کیا کرتا ہے؟ تو جو یہ باغی ہوتا ہے یہ eپنے بال چھوٹے رکھتا ہے، چھوٹے رکھنا پسند کرتا ہے. اس طرح وہ ہر چیز کو اپوز کرتا ہے. When there is a passion to have short hair, the rebellion will not follow it. He will have long hair so that the people know him that he is not among them. Right? On the other hand, when there is a passion to have a long hair, rebel will quickly cut his hair short in order to maintain his individuality in every field of life. When everybody has a short hair, the rebel cuts his hair grown. جب سماج میں چھوٹے بال رکھنے کا رواج ہوتا ہے تو باغی جو ہوتا ہے یہ لمبے بال رکھتا ہے. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. اور جب سماج میں لمبے بال رکھنے کا رواج ہوتا ہے تو جو یہ ریبل ہوتا ہے، باغی جو ہوتا ہے، یہ چھوٹے بال رکھنا پسند کرتا ہے. When everybody talks during the class, the rebel does not say a word. جب بچے کلاس میں ہوتے ہیں، شاعر کا کہنے کا مطلب یہ ہے جب کلاس میں بچے استاد کی باتیں سنتے ہیں، کلاس ختم کرنے کے بعد جب استاد ان کو موقع دیتا ہے سوال پوچھنے کا، تو جو یہ باغی ہوتا ہے یہ اس کو اپوز کرتا ہے، یہ ڈیفرنٹ لگتا ہے. The rebel does not say any word. یہ بات ہی نہیں کرتا ہے، یہ چپ کیسے بیٹھتا ہے جبکہ استاد نے اجازت دیا ہوتا ہے آپ بات کریں، آپ سوال پوچھیں جو ہم نے آج
پڑھا, لیکن ریبل جو ہے یہ اس کے اگینسٹ کرتا ہے, اس کے برعکس چلا جاتا ہے, یہ چپکے سے بیٹھتا ہے. when nobody talks during the lesson, اور جب استاد پڑھاتا ہے تو یہ آرڈر ہوتا ہے کہ کوئی بات نہ کرے. the rebel creates disturbances, تو جو ریبل ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے, یہ ڈسٹربنسز کریٹ کرتا ہے, یہ شور مچاتا ہے, شور و گل کرتا ہے. باغی چپ چاپ بیٹھتا ہے, تب بیٹھتا ہے چپ چاپ جب اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ سوال پوچھو, اور یہ سب وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ ایک خاص اور انوکھا شخص مانا جائے, عام لوگوں کے مقابلے میں الگ دکھائی دے. یعنی جب کلاس میں اس چیز کا اجازت ہوتا ہے کہ آپ سوال پوچھے, یہ باغی جو ہوتا ہے یہ چپ چاپ خاموشی سے بیٹھتا ہے. لیکن جب اس بات کی تلقین کی جاتی ہے کہ سبق کے دوران کوئی بات نہ کرے تو باغی جو ہے ڈسٹربنسز کریٹ کرتا ہے, یہ بات پہ بات بولتا ہے, شور مچاتا ہے اور بچوں کو پڑھنے نہیں دیتا ہے. ٹھیک ہے. when everybody wears a uniform, the rebel dress in fantastic cloth. fantastic کہتے ہیں strange, عجیب و غریب, رنگ برنگین کپڑے پہنتا ہے. یعنی جب اس چیز کی تلقین ہوتی ہے کہ ایک ہی قسم کا لباس پہنے تو جو یہ جو ریبل ہوتا ہے یہ ڈیفرنٹ کپڑے پہن کے نکلتا ہے. ٹھیک ہے. the rebel dresses in fantastic cloth when everybody wears fantastic cloth, اور جب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ رنگین کپڑے, عجیب و غریب قسم کے کپڑے, خوبصورت کپڑے پہنیے, the rebel dresses soberly. تو ریبل جو ہوتا ہے soberly کہتے ہیں seriously and reasonably. تو ریبل جو ہوتا ہے وہ اس کے برعکس چلا جاتا ہے. یعنی جب کہا جاتا ہے کہ آپ فینٹاسٹک ڈریس میں رہو, اسٹرینج ڈریس میں آ جاؤ, رنگین کپڑے پہنو, خوبصورت کپڑے پہنو, تب یہ کیا پہنتا ہے, تب یہ سوبرلی ہوتا ہے, سیریسلی ہوتا ہے, ریزنیبلی ہوتا ہے. لیکن جب کہا جاتا ہے کہ آپ ایسا کرو, everybody wears a uniform, آپ ایک ہی قسم کے کپڑے پہنو, آپ یونٹی دکھاؤ, تو تب ریبل جو ہوتا ہے وہ الگ تھلگ دکھائی دیتا ہے. The rebel dresses soberly. In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cat. The rebel expresses a preference for cat. اور کیا ہوتا ہے جب لوگ کتوں کو پالتے ہیں, in the company of dog lovers, جو company of dog lovers ہوتے ہیں, جب وہ کتوں کو پالتے ہیں تو جو یہ باغی ہوتا ہے یہ اس کے برعکس چلا جاتا ہے, یہ اس کے برعکس کام کرتا ہے. یہ کیا کرتا ہے, the rebel express preference for cat. تو ریبل جو ہے یہ بلیوں کو پالنا پسند کرتا. کہا جاتا ہے کہ آپ کتوں کو پالو تو ریبل جو ہے بلیوں کو پالنا شروع کرتا ہے. The rebel puts in good word for dog when everybody is getting good words for dog. تو جو ریبل ہوتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے, یہ بلیوں کو پالتا ہے. The rebel puts in a good word for dog when everybody is getting the rain. The rebel regrets the absence of the sun. اور جب ہر کوئی لوگ جو ہے دھوپ چاہتے ہیں تو باغی بارش چاہتا ہے, یہ اگینسٹ چلا جاتا ہے. اور جب لوگ بارش کو چاہتے ہیں تو باغی جو ہے دھوپ میں رہنا پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ باغی جو ہے یہ دھوپ میں رہنا پسند کرتا ہے. یعنی وہ ہر چیز کو الگ تھلگ, ہر چیز کو الگ نظریے سے دیکھتا ہے. جب اسے کہا جاتا ہے آپ یونٹی دکھاؤ تو یہ الگ نکلتا ہے. جب اسے کہا جاتا ہے آپ کلاس میں شور مت مچاؤ تو یہ شور مچاتا ہے. جب کہا جاتا ہے آپ سوال کرو, آپ بات کرو, تب یہ چپ چاپ بیٹھتا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کا جو ہمارا سبق ہے یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. اس کا پارٹ فرسٹ, تو پارٹ سیکنڈ ہم انشاءاللہ اس کے آگے صبح پڑھیں گے. تب تک کے لیے بائے, خدا حافظ.